اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے وہ کوئی عالم ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی نمازی ہو، کوئی اور دیندار شخص ہو، آنکھ کے معاملے میں ہر شخص بے لگام پھر رہا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظون فروجہم ذلک ازکی لہم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آنکھ ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جہان بھر کو دیکھتے ہیں، اور اس آنکھ کے ذریعے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آنکھ کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم نے تمہیں آنکھ ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، لہٰذا تم اس کی قدر کرو۔ ایسے تو ہر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی انمول ہے، قیمتی ہے۔ اگر کسی چیز کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو شخص سے پوچھے، جب وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنا انمول ہے۔ جیسے آنکھ کی قیمت کیا ہے اور آنکھ کتنی انمول چیز ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کسی اندھے سے جا کر پوچھئے کہ ساری دنیا اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یا کسی کے آنکھ میں پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس سے پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آنکھیں بیمار ہوتی ہیں، آنکھوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، چشمہ بناتے ہیں، علاج کراتے ہیں، پھر بھی اس میں کیچڑ آنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے جب آنکھیں اچھی تھی تو کتنی آسانیاں تھیں، کتنی سہولتیں تھیں، لیکن اب کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے تمہیں زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں دو راستے نہیں دکھلائے؟ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ تم غور کرو اپنی آنکھ کی، اپنی شخصیت پر، کہ بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کہ جس صورت میں چاہا تمہیں ہم نے ڈھال دیا، کیا تمہارا اس میں کوئی دخل ہے؟ اور اس طرح سے بنایا کہ جس طرح سے بنانا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں ایسا بناتا، مثال کے طور پر ہاتھ بہت بڑے ہو جاتے، یا پیر بہت بڑے ہو جاتے، آنکھیں بہت بڑی ہو جاتی، دانت بہت بڑے ہو جاتے، تو پھر کس قدر بدنما اور بدصورت نظر آتا۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کے لیے چھوڑا اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہیں پر۔ اگر دانت بڑھتا رہتا تو کتنا برا لگتا، اور اگر آنکھیں بڑھنے لگتی تو کتنا برا لگتا۔ ہاں، فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں جس صورت میں چاہا ہم نے تمہیں ڈھال دیا، اور جس چیز پر پابندی لگانی تھی اسے روک دیا۔ تمہاری بھی مثال اسی طرح سے ہے جیسے ایک زمین سے پودا نکلتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل وہیں رک جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے وہ پودا ختم ہو جاتا ہے اور ایک دن فنا ہو جاتا ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور سوکھ کر کے بالکل ویران ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اسی طرح سے تم بھی ہو کہ جس طرح سے گھاس بڑھتا ہے، دیکھو اپنے بالوں کو، دیکھو اپنے ناخنوں کو، دیکھو کہ کس طرح بڑھتا ہے، پھر اسے تم کاٹتے ہو، پھر تمہارا ایک وقت آتا ہے جہاں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد انسان مرجھانے لگ جاتا ہے، جیسے پودے مرجھانے لگ جاتے ہیں، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر جوانی ختم ہونے لگ رہی ہوتی ہے اور قبر کے آغوش میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی شخصیت ہے، انسان کی یہ اپنی پوری جو ہے زندگی ہے کہ یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ
اے مومنو तुम अपनी निगाहों को पस्त करो, अपनी निगाहों को झुकाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो. ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा और तुम्हारे ईमान के लिए ईमान को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं और तुम्हारे दिलो दिमाग को रोशन करने वाली चीज़ें हैं, आखिरत में रुसवाई और जिल्लत से बचाने वाली चीज़ें हैं, लिहाजा तुम अपनी निगाहों को झुकाओ. आज हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, नेकियां करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि चाहे वो कोई आलिम हो, कोई हाजी हो, कोई नमाजी हो, कोई और दीनदार शख्स हो, आंख के मामले में हर शख्स बेलगाम फिर रहा है, अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर रहा है. अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूं. अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रास्ते में बैठने से बचो, इसलिए कि जब तुम रास्ते में बैठोगे तो तुम जाहिर सी बात है कि आने जाने वाले लोगों पर नजरें लगाओगे, देखोगे, उसमें महरम भी होंगी, उसमें गैर महरम भी होंगी, उसमें बेहयाई भी होगी, बेपर्दा भी होगी. आज हम देखते हैं कि ये हदीस कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है कि आज हम जब किसी रास्ते पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो देखिए किस कदर उर्यानियत, फहाशियत, बुराइयां, बेहिजाबी, बेपर्दगी, बेलगाम औरतें जा रही होती हैं और हम सब वो मंजर देख रहे होते हैं. इस वक्त तो अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल काम है. इस वक्त अपने ईमान को अगर बचाना है, अपनी नमाज जो पढ़ी है उसकी हिफाजत करनी है, तो अपनी निगाहों की हिफाजत करनी होगी. उसकी मिसाल मैं यूं देखूं आपको कि मिसाल के तौर पर ऐसी चल रही है अभी, ये सारे दरवाजे बंद होंगे तो आपको फायदा होगा. अगर ये दरवाजे बंद ना हुए और खिड़कियां खोल दी गई, दरवाजे खोल दिए गए, तो ये कमरा रहेगा लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा इस एसी का, क्योंकि बाहर से गर्मी आ रही है और उसको ले रहा है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा. इसी तरह से आप नमाजें पढ़ लें, रोजा रख लें, हज कर लें, ज़कात दे दें, लेकिन अगर आपने अपनी निगाहों की हिफाजत ना कर ली तो फिर आपकी इस नमाज, रोजा और ज़कात सबको ये बदनिगाही के गुनाह जो है खा जाएगी. समझ में आ रही? सब चीजों को ये बदनिगाही करना, अपनी नजर का गलत इस्तेमाल करना, वो सारी नेकियों को खा जाएगी. एक आदमी सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ता है, सुन्नत का एहतमाम करता है, नफले नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, लेकिन अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, उस आदमी से 1000 गुना बेहतर है जो नमाजें भी पढ़ता है और नफले भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जो उस नेकी को खा जा रही है, जैसे कि वो बदनिगाही के मर्ज में मुब्तला है. सड़कों पे बैठता है, दुकानों पे बैठ करके लोगों को देखता रहता है, औरतें जा रही हैं उसको देख रहा है और बेहयाइयां हो रही हैं. वो सारी चीजें उसके ईमान को खत्म कर दे रही है. इंसान को सोचना चाहिए कि हम सब अल्लाह की निगरानी में हैं. कोई देखे या न देखे, खुदा तो देख रहा है, कोई देखे या न देखे, फरिश्ते तो नोट कर रहे हैं. एक कैमरा लगा हुआ है, अगर उसमें यह लिख दिया जाए, आपको यह कह दिया जाए कि आप सब निगरानी में हैं, यहां कैमरा हो और यह लिखा हुआ रहे कि आप कैमरे की नजर में है, तो किसी शख्स की हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी कि कोई ऐसा फेल करे कि जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े. जैसे मिसाल के तौर पर कोई नौजवान अपने माँ बाप के सामने कोई ऐसा काम कर सकता है जो माँ बाप के सामने उसे शर्मिंदा कर देने वाली हो, या कोई माँ बाप अपने बच्चे के सामने ऐसा काम कर सकता है जो उसको शर्मिंदा कर देने वाली हो. तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमको देख रहा है और सारी चीजें नोट की जा रही हैं. अगर कल कयामत के दिन हमारी सारी हिस्ट्री खोल दी जाए, जिस तरह से एक फिल्म चला दी जाए और ये कहे कि आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार सब आपकी फिल्मों को देखेंगे कि आपने जिंदगी भर में क्या किया और कितने गुनाह किए, कहां बदनिगाही की, कहां शराब पिया और कहां किसको तकलीफें पहुंचाई, तो आप बताइए, देख लेंगे सब मिल बैठ करके, पूरे रिश्तेदार देखेंगे ना, कहेंगे ना कि हमें जहन्नम में डाल दो, इससे बेहतर है कि हमारे क्या कहते हैं, माँ बाप के सामने और हमारे घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने हमारी फिल्में चला दी जाए. उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम हमें जहन्नम में डाल दो, ये हमें गवारा होगा, लेकिन हमारे माँ बाप के सामने मेरे हिस्ट्री मत खोलो, मेरी फिल्में मत चलाओ, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है. जब एक आदमी अपने घर से बाहर होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां माँ बाप तो नहीं होते, या कोई टीचर तो नहीं होता कि अपने स्टूडेंट को समझाए
تو وہاں تو صرف خدا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. تو کوئی آدمی گوارا ہی نہیں کرے گا کہ ہماری ہسٹری کھل جائے اور ہم کو سب دیکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے ہم کیا ہیں اور کون ہیں اور کیسے ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کون جانے گا؟ خدا کے علاوہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی شخصیت کیسی ہے. تو جب انسان یہ گوارا نہیں کر سکتا اور یہ معلوم ہے کہ ہماری ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے بھی ہیں کہ نہیں آنے ہیں، ہر ایک چیز نوٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، ورنہ نگاہوں کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گی، اور اگر ہم نے نمازیں پڑھ بھی لی تو اس بدنگاہی کی وجہ سے اس کا سارا نور ختم ہو جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. جی ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. تو یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے کہ جس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ضائع ہو سکتا ہے، اس کو لوٹا جا سکتا ہے. اس وقت دنیا میں ہر طرف عریانیت ہے، فحاشی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اس کی طرف دکھائیں اور اپنی نگاہوں سے اسے دیکھیں، یہ ہرگز. البتہ حدیث میں یہ ہے کہ تمہاری نظر اگر بائی چانس اپنی طرف سے نہیں، بھولے سے نظر پڑ گئی اور تو ایسی چیزیں دیکھ لی جس کا دیکھنا مناسب نہیں تھا، ایسی برائی دیکھ لی، ایسی حرام چیزیں دیکھ لی جس کا دیکھنا مناسب نہیں تھا، تو پھر تم اپنی نگاہوں کو فوراً نیچے کر لو اور اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. لیکن تم دوبارہ مت دیکھو اس کو. یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی نظر پڑ گئی کسی چیز پر اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں ہو، اگر جان بوجھ کر ہوگا تو پھر جان بوجھ کر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے. لیکن اگر آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا اور وہ جان بوجھ کر نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال کا حل جواب ملا آپ کو؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم زبردستی نہ دیکھیں، کسی چیز کو تکا نہ کریں. دیکھ سکتا ہے آدمی، نظر آ سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کے دیکھنا. تو یہاں اپنا عمل داخل ہے نا، تو اپنی عمل کو داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے یہ چیز. اور قرآن کا حکم ہے، اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ تو یہ سب سے بڑا ضروری ہے. اور جب یہ سوال جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، تو سارے سوال کا جواب یہی حل ہو جاتا ہے. آمنا صدقنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ کڑوا گھونٹ ہے، یہ کڑوا گھونٹ ہے. بہت مشکل ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، لیکن جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے وہی شخص اپنے دل میں ایمان کا سرور اور لذت محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی لذت اور ایسا سرور عطا فرماتا ہے، وہی شخص اس کو محسوس کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء کرام جب اپنے کسی مریدین کو سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی چیز کہتے ہیں کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرنی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ نظر جو ہے شیطانوں کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کے ذریعے سے تمہیں شکار کر لیا جاتا ہے. تو یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جس کے ذریعے سے، اب میں آپ کو ایک مثال دوں، کوئی بھی گناہ ہو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بتائے مجھے کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھ کے دیکھے بغیر کوئی گناہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ تم گناہ کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تم ایسی چیزیں دیکھو بھی مت کہ جس کے ذریعے سے گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاؤ اور گناہ کی طرف تمہارا میلان ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے جو کہا ہے اس کے مان لینے میں ہی بھلائی ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ. اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. جب یہ حاصل کر لو گے تو پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی لذت اور سرور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق